بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا 14واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم مختلف نجاستیں اور ان کو پاک کرنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں۔ تطہیر النجاست واجب من بدن المصلی وثوبہ ومکان الذی یصلی علیہ ويجوز تطهير النجاسة بالماء بكل ماء طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد وإذا أصابت الخف نجاسة لها جرم فجفت فقد لقه بالعرض جازت الصلاة فيه۔ اب یہاں سے نجاست کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ باب الانجاسی، انجاس یہ نجس کی جمع ہے، بمعنی ہے نجاست، اور باب الانجاسی یہ باب ہے نجاست کے بیان میں۔ اور نجاست کے معنی ہوتے ہیں گندگی، ناپاکی وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں تطہیر النجاست واجب، اور نجاست کو پاک کرنا واجب ہے، من بدن المصلی، مصلی کے بدن سے، وثوبہ اور اس کے کپڑے سے، ومکان الذی یصلی علیہ اور ایسی جگہ سے جہاں پر نماز ادا کی جائے۔ یعنی اگر کوئی نماز پڑھنے والا شخص ہے تو اس کو سب سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ اپنے بدن کو پاک کر لے۔ اگر کپڑے وغیرہ پر نجاست لگی ہے تو کپڑوں کو بھی صاف کر لے، اور جس جگہ پر اس کو نماز پڑھنی ہے تو اس جگہ کو بھی صاف کر کے پاک کر لے اگر وہاں پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے مصلی کو چاہیے کہ اپنے اگر بدن پر کوئی نجاست ہے تو اس کو صاف کر کے اپنے بدن کو پاک کر لے، اور اگر کپڑے وغیرہ پر بھی کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو چاہیے کہ اس کو بھی صاف کر لے۔ اور جس جگہ پر مصلی کو نماز پڑھنی ہے تو اگر اس جگہ پر بھی کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے تو چاہیے کہ نماز پڑھنے سے قبل اس نجاست کو صاف کر لے۔ تو یہ شرائط ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مصلی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے، اپنے بدن اور نماز پڑھنے کی جگہ کو نجاست سے پاک کر لے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ، اور جائز ہے نجاست کو پاک کرنا بالماء، پانی کے ذریعے۔ یعنی اوپر تو بیان کر دیا گیا کہ مصلی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے، اپنے اور جس جگہ پر وہ نماز پڑھے گا اس کو، اور اگر اس کے بدن پر اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو پاک کر لے۔ لیکن پاک کس چیز سے کرے اس کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے نجاست کو پاک کرنا پانی کے ذریعے، یعنی پانی سے نجاست کو دور کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کپڑے یا بدن وغیرہ پر کوئی نجاست لگی ہے تو پہلے پانی سے نجاست کو صاف کر لے۔ اور اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر کس چیز سے نجاست کو دور کرنا درست ہوگا۔ اور کہہ رہے وَبِكُلِّ مَاءٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ إِزَالَتُهَا بِهِ، کہ ہر اس بہنے والے پاک چیز سے جس سے ممکن ہو اس کو دور کرنا، یعنی نجاست کو دور کرنا اس سے ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ہے کلخلی، جیسے سرکہ، وماء الورد اور گلاب کا پانی۔ یعنی اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی چیز سے نجاست کو دور کرنا جائز ہے جو بہنے والی بھی ہو اور وہ پاک بھی ہو۔ مثال کے طور پر سرکہ سے بھی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے، اور گلاب کے پانی سے بھی نجاست کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر مصلی کے بدن پر اگر کوئی نجاست لگی ہے تو اسے گلاب کے پانی اور سرکے وغیرہ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر خفین وغیرہ پر کوئی نجاست لگ جائے اور تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس پر نماز جائز ہے یا نہیں ہے، اس کو آگے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا عَصَابَتِ الْخُفِّ نَجَاسَةٌ لَهَا جَرْمٌ، اور جب لگ جائے خفین کو یعنی موزے پر نجاستن کوئی نجاست، اور اس کا کوئی جسم ہو، فجفت پس وہ سوکھ جائے، فدلکہ بالعرض تو چاہیے کہ اس کو زمین پر رگڑے، جاز الصلاۃ فیہ تو جائز ہے اس میں نماز۔ یعنی اگر کسی شخص کے خفین پر، موزے پر کوئی نجاست لگ گئی ہے اور وہ جسم والی نجاست ہے، یعنی اس کا وہ گائے وغیرہ کے جو لید وغیرہ ہوتی ہیں وہ لگ گئی ہے اور پھر وہ سوکھ گئی ہے موزے کے اوپر، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے اس موزے کو زمین پر رگڑے۔ تو زمین پر رگڑنے کے بعد پھر اس موزے کے اندر نماز جائز ہے، یعنی اس موزے کو پہن کر نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔
تو یہاں پر 2-3 مسئلے بتائے گئے. اوپر سب سے پہلے بیان کیا گیا کہ مصلی کو چاہیے کہ اپنے بدن، اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست ہے تو اس کو پاک کر لے نماز پڑھنے سے پہلے، یا اگر کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہے تو اس کو بھی پاک کر لے، اور جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے تو اس کو بھی پاک کر لے اگر وہاں پر نجاست وغیرہ لگی ہے. آگے بیان کیا گیا کہ نجاست کو پاک کرنا. اب نجاست کو ہم پاک کس سے کریں گے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ نجاست کو پاک کیا جا سکتا ہے پانی کے ذریعے، اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو پھر ایسے چیز سے بھی ہم نجاست کو پاک کر سکتے ہیں جو بہنے والا بھی ہے اور پاک بھی ہے. مثال کے طور پر سرقہ اور گلاب کا پانی. اور تیسرا مسئلہ یہاں پر عبارت کے اندر ہے کہ اگر کسی شخص کے خفین پر یعنی موزے پر اگر کوئی نجاست لگ گئی ہے اور وہ اس نجاست کا کوئی جسم بھی ہے اور وہ پھر سوکھ بھی گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے موزے کو زمین پر رگڑے. تو زمین کے پر رگڑنے کی وجہ سے وہ نجاست دور ہو جائے گی، تو پھر اس خفین کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز ہوا. یعنی موزے کو اگر ہم نے زمین پر رگڑ لیا ہے تو پھر ایسے موزے کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں والمنی نجس یجب غسل رطبه فإذا جف على ثوب أجزاء فيه الفرق والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما، وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها. والمنی نجس، منی یہ ناپاک ہے. یجب غسل رطبہ، اور اگر منی گیلی ہو تو واجب ہے اس کا دھلنا، یعنی اگر منی تر ہے تو اس کا دھلنا یہ واجب ہے. فإذا جف على ثوبه، پر جب سوکھ جائے کپڑے پر، اجزاء فیہ الفرقی، تو اس کو کھرچ دینا یہ بہتر ہے. آگے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی نجاست شیشے یا تلوار وغیرہ پر لگ جائے، یعنی ایسی چیز پر لگ جائے جس کے اندر وہ نجاست اندر ضبط نہ ہوتی ہو، اندر سوکھ نہیں پاتی، تو پھر اس کا کیا حکم بنے گا؟ کہتے ہیں اذا اصابت المرآۃ او السیف اکتفی بمسحہما، جب لگ جائے نجاست شیشے پر یا تلوار پر تو اس کو پوچھ دینا یہ کافی ہو جائے گا. یعنی اگر شیشے اور تلوار وغیرہ پر کوئی نجاست وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو پوچھ دینے سے وہ پاک ہو جائے گا. وَإِذَا، اب آگے یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر نجاست زمین پر لگی ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا، اس کا حکم آ رہا ہے. وَإِذَا أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ، اور جب لگ جائے نجاست زمین پر، فجفت، اور سوکھ جائے، بالشمسی، سورج کی وجہ سے، یعنی سورج کی جو گرمی ہے اس کی وجہ سے، وذهب اثرها، اور اس کا اثر ختم ہو جائے، جازت الصلاۃ، تو جائز ہے اس پر نماز، علی مکانها، اس جگہ پر نماز، ولا یجوز التیمم منها، اور جائز نہیں ہے اس سے تیمم. یعنی بتا رہے ہیں کہ اگر زمین پر کوئی نجاست لگ گئی ہے اور پھر لگنے کے بعد وہ نجاست سوکھ بھی گئی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ سے تیمم نہیں کر سکتے. تو یہاں پر ہم نے 3-4 مسئلے پڑھے اس عبارت کے اندر. پہلا مسئلہ تو ہم نے پڑھا کہ یہ منی جو ہے یہ ناپاک ہے، اور اگر تر منی ہے تو واجب ہے اس کا دھلنا، اور اگر سوکھ گئی ہے کپڑے وغیرہ پر تو پھر اس کو کھرچ دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا. آگے ہم نے پڑھا کہ اگر شیشے اور تلوار وغیرہ پر اگر کوئی نجاست لگ جائے، یعنی ایسی چیز پر جس کے اندر نجاست اندر نہ سوکھتی ہو نجاست کو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم نے پڑھا کہ اس کو پوچھ دینے سے وہ پاک ہو جائے گی. اس کے بعد جو پڑھا ہم نے کہ اگر زمین وغیرہ پر کوئی نجاست لگ گئی اور لگ کر پھر وہ سوکھ بھی گئی ہے اور اس کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا تو جائز ہے، لیکن ایسی جگہ سے تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. آگے کہہ رہے ہیں ومن اصابته من النجاسة مغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجز. اب یہاں پر نجاست کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے.
نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں صرف ناپاک ہونے کی دلیل موجود ہو، بلکہ اس کے پاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور نجاست خفیفہ ایسی نجاست کو کہتے ہیں جس کے پاک ہونے کی بھی دلیل موجود ہو اور ناپاک ہونے کی بھی دلیل موجود ہو۔ ومن اصابته من النجاست المغلظۃ، اور جس شخص کو لگ جائے نجاست غلیظہ یعنی ایسی نجاست جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں ناپاک ہونے کی صرف دلیل موجود ہے، پاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قدم جیسے خون، والبول اور پیشاب، والغائط اور پخانہ، والخمر اور شراب، مقدار درہمی 1 درہم کے بقدر، آگے وما دونہ اور اس سے اگر کم ہے تو پھر جازت الصلاۃ منہ، تو اس کے ساتھ نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ وإن زادہ، اور اگر زیادہ ہے تو لم یجوز، جائز نہیں ہے اس کے ساتھ نماز۔ یعنی نجاست غلیظہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نجاست غلیظہ لگ جائے، مثال کے طور پر شراب وغیرہ، اور وہ 1 درہم سے زیادہ ہے، 1 درہم کی مقدار 1 سکے کے مقابل ہوتی ہے، تو اگر 1 سکے کے مقابل اگر کہیں پر نجاست لگی ہے تو پھر اس سے جو ہے وہ ناپاک ہے، وہ جائز نہیں ہے اس میں نماز۔ اور اگر کہہ رہے ہیں کہ وما دونہ، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر جائز ہے اس کے ساتھ نماز، یعنی اس کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہے یعنی 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے نجاست تو پھر اس کے ساتھ نماز یہ جائز نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں تو اوپر ہم نے نجاست غلیظہ کے بارے میں پڑھا، نجاست کی جو پہلی قسم تھی نجاست غلیظہ۔ اب یہاں سے ہم نجاست خفیفہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نجاست خفیفہ لگ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے۔ کہہ رہے ہیں وَإِنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَالْبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلَاةُ مَعَهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ رُبُعَ الثَّوْبِ۔ نجاست خفیفہ ایسی نجاست کو کہتے ہیں جس کے پاک ہونے کی بھی دلیل موجود ہو اور اس کے ناپاک ہونے کی بھی دلیل موجود ہو۔ اوپر میں نے بتایا تھا نجاست غلیظہ کے بارے میں کہ نجاست غلیظہ ایسی نجاست جس کے پاک ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے لیکن اس کے ناپاک ہونے کی دلیل یہ موجود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نجاست خفیفہ لگ جائے، مثال کے طور پر ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، گائے، بھینس وغیرہ، تو اس ایسے جانور کے پیشاب اگر لگ گیا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ جائز ہے، اور جائز ہے اس وقت تک جب تک کہ کپڑے کے چوتھائی حصے کو نہ پہنچے، یعنی کپڑے کے چوتھائی حصے تک اگر نہیں پہنچا ہے، تہائی حصے تک ہی ہے تو اس کے ساتھ نماز یہ جائز ہے، لیکن اگر چوتھائی حصے تک پہنچ گیا ہے تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوگی۔ جو یہاں پر نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا جو بات تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں، اب یہاں سے ایسی نجاست کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو دکھائی دیتی ہے اور جو نہیں دکھائی دیتی، تو پھر اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْعِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا إِلَّا أَنْ يَبْقَى مِنْ أَثَرِهَا مَا يَشُقُّ إِزَالَتُهَا وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْعِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا أَنْ يَغْسِلَ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ۔ اب یہاں سے ان نجاستوں کو بیان کر رہے ہیں جو نجاست دکھائی دیتی ہے تو اس کو کس طریقے سے صاف کیا جائے، اور ایسی نجاست جو دکھائی نہیں دیتی پھر اس کو کس طریقے سے صاف کیا جائے گا، اس کا کیا حکم ہے، اس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَتَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ الَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ، کہ وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یعنی اس سے پاکی حاصل کرنے کی وجہینی 2 صورتیں ہیں۔ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْعِيَّةٌ، پس جو نجاست بعینہ دکھائی دے، یعنی ایسی نجاست جو دکھائی دیتی ہو، فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا، تو اس کی پاکی عین نجاست کا زائل ہو جانا ہے، یعنی اس کو صاف کرنے کا حکم یہی رہے گا کہ جو گندگی دکھائی دے رہی ہے تو اس گندگی کو اچھی طریقے سے صاف کر کے ہٹا دیا جائے، اور دکھنے میں بھی وہ نجاست غائب ہو جائے، ہٹ جائے، صاف ہو جائے، تو وہ جگہ کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی۔ لیکن
ایک اور وجہ بتا رہے الا ان یبقى، مگر یہ کہ نجاست کے اثر سے وہ چیز باقی رہ جائے، یشق ازالتها، اور اس کا دور کرنا یہ مشکل ہو، یعنی کوئی نجاست وغیرہ اگر کہیں پر لگی ہے اور نجاست عینی ہی ہے، یعنی دکھائی دینے والی نجاست ہے، مثال کے طور پر گائے وغیرہ کی لید وغیرہ ہے تو وہ دکھائی دینے والی نجاست ہے، تو ایسی نجاست کہیں پر لگی ہوئی ہے تو اس کے پاک کرنے کا یہ حکم ہے کہ اس کو اس طریقے سے صاف کیا جائے کہ آنکھوں سے دیکھنے پر وہ زائل ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، صاف ہو جائے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ صاف تو ہو گیا ہے لیکن اس کا اثر جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے اور اس کا دور کرنا بھی مشکل ہے، یعنی کپڑے وغیرہ پر لگا ہے تو اس نے داغ وغیرہ چھوڑ دیا ہے اور اس کا دور کرنا یہ مشکل ہے، تو پھر ایسے وقت میں اس کو دھو کر صاف کر دینا، یہ پاکی اس کی ہو جائے گی۔ اگر اس کا اثر باقی ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْعِيَّةٌ، یعنی جو نجاست بعینہ ہی دکھائی نہ دے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا، اس کو بتاتے ہیں فَطَهَارَتُهَا، پس اس کو پاک کیا جائے، أَن يَغْسِلَ، یہ کہ اس کو دھلا جائے، حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ، یہاں تک کہ دھونے والے کو یہ غالب گمان ہو جائے، عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ تک، یعنی یہاں تک کہ دھونے والے کو یہ غالب گمان ہو جائے کہ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ، کہ وہ پاک ہو گئی ہے۔ یہ نجاست کے بارے میں بتایا گیا ہے جو عینی دکھائی نہ دیتی ہو، یعنی نہ دکھائی دینے والی نجاست، مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ ہے تو یہ دکھائی نہ دینے والی نجاست ہے، تو اس کے پاک کرنے کا حکم بتایا ہے کہ اس کو دھلا جائے گا، اس وقت تک اس کو دھلا جائے گا جب تک کہ دھلنے والے کو یہ غالب گمان ہو جائے کہ یہ چیز پاک ہو گئی ہے، تب وہ پاک ہو جائے گی اور اس کا دھلنا یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے اس عبارت کے اندر دو مسئلے پڑھے، نجاست کو پاک کرنے جو واجب ہے اس کی دو صورتیں ہم نے پڑھی یہاں پر۔ سب سے پہلی چیز کہ عین مرئیہ کسے کہتے ہیں اور عین غیر مرئیہ کسے کہتے ہیں، تو عین مرئیہ کہتے ہیں ایسے نجاست کو جو سوکھنے کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد بھی نظر آئے، اور عین غیر مرئیہ کہتے ہیں ایسی نجاست کو جو سوکھنے کے بعد نظر نہ آئے۔ تو ہم نے دونوں کا ہی حکم پڑھا، پہلے کا ہم نے پڑھا یعنی دکھنے والی نجاست کا ہم نے حکم پڑھا کہ اس کو پاک کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کو نجاست کو دور کیا جائے اور کہ اتنی اچھی طریقے سے اس کو صاف کیا جائے کہ آنکھوں سے دیکھنے پر وہ ایک دم زائل ہو گئی ہو یعنی دور ہو گئی ہو۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا اثر باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی پاک ہے۔ پھر ہم نے دوسرا پڑھا کہ اگر عین غیر مرئیہ یعنی نہ سوکھنے کے بعد نہ دکھائی دینے والی نجاست، مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا کہ پیشاب وغیرہ ہے، تو اگر ایسی نجاست ہے تو اس کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو دھلنے والا شخص ہے یعنی نجاست کو دور کرنے والا، تو اس کو یہ غالب گمان ہو جائے گی وہ جو نجاست ہے وہ پاک ہو گئی ہے، تب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے یہی دو مسئلے پڑھے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب آگے کہہ رہے ہیں وَالْإِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يَجِزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ مَقَامَهُمَا يَمْسَحُ حَتَّى يُنَقِّهِ وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ أَفْضَلُ وَإِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ أَوِ الْمَاءُ وَلَا يَسْتَنْجِي بِعَزْمٍ وَلَا رَوْسٍ وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِيَمِينِهِ۔ اب کہہ رہے ہیں وَالْإِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ، استنجا جو ہے یہ سنت ہے، یجز فیہ الحجر والمدر، اور جائز ہے اس میں پتھر اور ڈھیلا، وما قام مقامها، اور اس کے قائم مقام چیزیں، یمسح کہ اس سے پوچھے، حتی ینقیہ یہاں تک کہ وہ صاف ہو جائے، ولیس فیہ عدد مسنون، اور اس میں یعنی استنجا کرنے میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے، وغسلہ بالماء، اور اس کا دھلنا یعنی نجاست کا دھلنا، بالماء پانی سے، افضل ہے، وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ، اور اگر نجاست تجاوز کر جائے، مخرجہا اپنی مخرج سے، لم یجز جائز نہیں ہے، فیہ اس میں، الا الماء مگر پانی، او الماء اور بہنے والی چیز۔ آگے کہہ رہے ہیں ولا یستنجی بعظم، اور جائز نہیں ہے استنجا کرنا ہڈی سے، ولا روث اور لید سے، ولا طعام اور کھانے سے، ولا بیمینہ اور نہ دائیں ہاتھ سے۔
یہاں پر استنجا کا لفظ آیا ہے، استنجا کے معنی ہوتے ہیں یا پخانہ یا پیشاب کے راستے سے جو نجاست خارج ہو اس کو مخرج سے صاف کرنا، چاہے پانی سے ہو یا مٹی وغیرہ سے ہو، اسے ہی استنجا کہتے ہیں، یعنی صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ تو استنجا کرنا یہ سنت ہے، یہ تمام ائمہ کے نزدیک سنت ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ استنجا کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ آگے کہہ رہے یجوز فیہ الحجر والمدر کہ جائز ہے اس میں پتھر اور ڈھیلے، پتھر اور ڈھیلے کے جائز ہونے کے حکم یہاں پر بیان آئے ہیں، اور اس کے جو قائم مقام جو چیزیں ہیں یعنی ان جیسی تمام چیزیں، ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا یعنی صاف کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ حکم اس لیے لگایا گیا کہ اگر پانی وغیرہ موجود نہ ہو تو پتھر وغیرہ سے بھی صاف کر لینا یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آگے کہہ رہے ہیں وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ، اور اس میں کوئی عدد مسنون نہیں ہے۔ یہاں پر ائمہ کا اختلاف ہے، احناف کہتے ہیں کہ ڈھیلے کی یعنی استنجا کرنے کے اندر جو ہم یہ پتھر اور ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، وہ صاف کرنے کے اوپر ہے، چاہے تو 2 میں بھی صاف ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، 3 میں بھی 4 میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ 3 کی مقدار یہ ضروری ہے، یعنی 3 ڈھیلے کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے استنجا کرنے میں۔ لیکن احناف کہتے ہیں کہ کوئی تعداد متعین نہیں ہے، چاہے تو 2 میں بھی صاف کر سکتا ہے اور 3 4 جتنے چاہے اتنے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے وغسلہ بالماء، اور اس کا دھلنا پانی سے افضل یہ بہتر ہے، یعنی پانی سے نجاست کو صاف کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو چاہیے کہ اگر ڈھیلے وغیرہ سے بھی اگر صاف کیا ہے تو صاف کرنے کے بعد اگر پانی موجود ہے تو ایک مرتبہ پانی سے بھی صاف کر لے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آگے کرے وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ، اور جب نجاست تجاوز کر جائے مخرج سے تو جائز نہیں ہے اس میں مگر پانی، یعنی نجاست بڑھ گئی ہے، یعنی نجاست مخرج سے بڑھ گئی ہے تو ایسے حالت میں پھر ڈھیلے کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ چاہیے کہ پانی کا استعمال کرے اور پانی سے صاف کرے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں وَلَا يَسْتَنْجِي، اور استنجا کرنا جائز نہیں ہے ہڈی سے، نہ ہی لید سے، اور نہ کھانے سے، اور نہ دائیں ہاتھ سے۔ ہڈی سے اس لیے منع کیا گیا کہ جو ہڈی ہم لوگ کھا کر پھینک دیتے ہیں انسان، تو اس ہڈی پر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت ڈال کر جناتوں کا کھانا بنتا ہے، جناتوں کا وہ کھانا ہے، تو اسی لیے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا لید وغیرہ سے یعنی گوبر وغیرہ سے بھی صاف کرنے سے منع فرمایا ہے اس کی گندگی کی وجہ سے۔ اور تیسرا کھانے سے، کھانے کی عظمت کی وجہ سے منع فرمایا ہے کہ کھانے وغیرہ سے بھی استنجا وغیرہ نہ کرے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے بھی کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ کوئی بھی اچھا کام ہم دائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، تو اسی لیے گندا کام ہم دائیں ہاتھ سے نہیں کر سکتے، تو اسی لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ ضروری ہے، دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا یہ منع ہے، استنجا کرنا دائیں ہاتھ سے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم نے استنجا کا بیان پڑھا کہ اگر پانی نہیں موجود ہے تو پھر ہم استنجا پتھر اور ڈھیلے وغیرہ سے کر سکتے ہیں، اور ان کی طرح اور بھی کوئی چیز ہے تو اس سے بھی ہم استنجا کر سکتے ہیں، نجاست کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ استنجا کرنے میں اس کی کوئی عدد متعین نہیں ہے، چاہے تو 2 ڈھیلے بھی استعمال کر سکتا ہے، 3 4 جتنے چاہے اتنے عدد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر ائمہ کا بھی اختلاف تھا، وہ بھی میں نے ابھی بتا دیا۔ اور افضل تو یہ ہے، یعنی زیادہ بہتر یہی ہے کہ پانی سے صاف کریں۔ اور تیسری چیز ہم نے پڑھا کہ اگر نجاست مخرج سے تجاوز کر جائے یعنی بڑھ جائے تو پھر اس میں استنجا کرنا پتھر وغیرہ سے جائز نہیں ہے، بلکہ پانی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اور ہڈی وغیرہ، لید ہے، کھانا ہے، ان تمام چیزوں سے استنجا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور کیوں جائز نہیں ہے وہ بھی میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو آج ہم لوگوں نے مختصر القدری کا 14واں سبق جو تھا اس کو مکمل کر لیا، یعنی باب الانجاز کو۔ انشاءاللہ آگے جو باب آ رہا ہے کتاب الصلاۃ، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو کتاب الطہارت یہاں پر مکمل ہو گیا، اب ہم کتاب الصلاۃ پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے سبق سے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔